بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. پچھلے دنوں ایک والد صاحب نے مجھے ڈانٹ دیا، اور یہ ایسی ڈانٹ تھی جو ڈانٹ کھانے کے بعد کافی دیر، ایون سیشن مکمل ہونے کے بعد بھی میں بے مزہ نہیں ہوا. جب انہوں نے پہلی دفعہ مجھ سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ہو کیا چیز. اچھا، مجھے تو میری زندگی میں کبھی کسی نے تم نہیں کہا، نہ میرے والد نے، نہ میری والدہ نے، میرے دوستوں عزیزوں میں سے بھی زندگی میں کبھی میں نے یہ تم کا لفظ ہی نہیں سنا. یعنی ابا اور اماں بھی ہمیں آپ کہہ کے بلاتے تھے، تو نتیجتاً میں اپنے چھوٹوں کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو کبھی آپ کے علاوہ بات ہی نہیں کی. اچھا، کوئی آپ کو چھوٹتے ہی فون پہ یہ کہے کہ تمہیں یہ عقل کہاں سے آئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ تم ہو تو مجھ سے چھوٹے پر اتنی عقل کی باتیں کیسے کر لیتے ہو، تو تب تک میں نے کچھ رد عمل نہیں دیا. اچھا، ایسی بات پہ رد عمل دینا بھی نہیں چاہیے. آپ کو ہر بات پہ وہ جو ماچس کی تیلی تھوڑی بننا چاہیے کہ ادھر سے آپ کے مزاج کے خلاف ہوئی تو آپ فوراً وہ بھڑک اٹھیں اور بھڑک اٹھیں. تو میں نے ان سے کہا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے مرنے سے بچا سکتے ہو اور تو میرے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے ایک جو اگلی بات کہی کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ اپنے بچوں کو صرف دولت کی محبت نہ دو اور ان کو یہ ٹارگٹ نہ دو کہ تم نے پڑھنا ہے اور بڑا بننا ہے اور امیر بننا ہے اور بہت کمانا ہے، چونکہ یہ ٹارگٹ ایسا ہے جو اچیویبل ہے، ہو جاتا ہے. اور جب آپ کو اتنا بڑا ٹارگٹ نظر آ رہا ہوتا، آسانی سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہوتا، اور بہت سے لوگ اس کو جھولیاں بھر بھر کے لے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں انسان اپنی طلب، ضرورت اور حرام حلال کا پھر دھیان چھوڑ دیتا ہے. پھر ان سے وقت طے ہوا، میرے آفس تشریف لائے، تو کتنی دیر وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتے رہے. عمر ان کی کو ہوگی 65 کے لگ بھگ ہوگی، ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی بزنس کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی. میں ایک روز گھر پہنچا تو میرا اکلوتا بیٹا گھر میں نہیں تھا. تو میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کے چلا گیا ہے. تو میں نے کہا بیوی کو طلاق دے کے چلا گیا، کیا مطلب؟ 4 اس کے بچے ہیں اور یہ تو ہنسی خوشی رہ رہے تھے. تو اس نے کہا ہنسی خوشی تو رہ رہے تھے پر ہمیں پتہ نہیں چلا، اور بیوی اس کی نماز پڑھ رہی تھی، یہ مغرب کی کا لگ بھگ تھا، اس نے اس کو آواز دی، وہ نیچے نہیں آئی. تو بچے نے آگے کہا کہ اماں نماز پڑھ رہی ہے. تو اس نے اس کو گالیاں نکالی کہ اس کی ایسی تیسی، یہ نافرمان ہے، میں آوازیں دے رہا ہوں آ نہیں رہی، اور وہیں کھڑے ہو کے اس نے ڈیورس کر دیا. اچھا، جب آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں تو یہ وجہ نہیں ہوتی، یہ سمٹم ہوتا ہے. انسان غصہ کسی اور بات کا نکالنا چاہ رہا ہوتا، کہتا کچھ اور. تب انصاف نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا بیٹا اس طرح کا بے وقوف نہیں ہے، نہ میں نے اس طرح کا اسے کبھی پلسو دیکھا. پلسو کہتے ہیں جو نبض پہ یا مومنٹس پہ فیصلے کرتے ہیں. تو اس کی بیوی آگے سے گونگی ہو گئی. پھر اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے بھی آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. تو انفیکٹ باپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے تھی جو ان کو آ گئی کہ مسئلہ کچھ اور ہے، جو میری بیوی بھی جانتی ہے اور میری بیٹی بھی جانتی ہے. پھر انہوں نے ان دونوں کو بٹھایا، ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. اور ایک بات یہ رکھو ذہن میں کہ میں اپنی بہو کو گھر سے نہیں جانے دوں گا. اگر لڑکے نے کی ہے اس طرح کی بد تہذیبی تو یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو اس حالت میں نہ برباد کروں گا، نہ اس کا حق. میرے جتنی گھر دولت سب پہ اس کا حق ہے، اس کے بچوں کا حق ہے. تمہارے بیٹے کا حق میں اس کو اپنی زندگی سے نکال دوں گا. غلط اس نے، یعنی یہ تو اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہے. اس کے بعد جب خاتون نے، بیوی نے اور بیٹی نے بتایا، وہ بالکل سین ہی مختلف تھا. انہوں نے کہا کہ بچے نے گریجویشن کی تھی، باپ نے اسے کام پہ لگایا، مختلف وہ اسٹیٹ ایجنٹوں کے ساتھ کام کرتا رہا. پھر اس بیچ میں شادی وادی بھی ہو گئی، چھوٹے چھوٹے اس نے ٹھیکے ملنے شروع ہو گئے، کچھ گھر بنانے شروع ہوئے. تو تب اس نے لاہور میں، چونکہ ڈیفینس کے بہت سارے فیزز ہیں، تو کسی فیز 6 میں وہ کام کر رہا تھا. تو وہاں اسے ایک انویسٹر ملا، اس کا دفتر بھی تھا جو اس کے ساتھ مل گیا. دونوں نے مل کے کام کرنا شروع کیا، اور پھر ایک روز اس نے اس کو گھر بلایا. خاتون حضرات، یہ جو میں آپ سے گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ لوگوں کو ان کی دولت کی بنیاد پر، ان کی عہدے کی بنیاد پر، ان کے منصب کی بنیاد پہ، اور اس سے بڑھ کے اس کی شکلوں کی بنیاد پہ جج نہ کیا کرے. اندر کیا شیطان ہے
ہم نہیں جانتے ہوتے. یہ تو آپ کو یا تو اللہ اتنی بصیرت دے کہ لوگوں کو جاننا اور جانچنا آپ کو آ جائے. دوسرا یہ کہ جو بھی آپ سے فرق ہے بہت زیادہ، جب وہ ایک دم سے آپ پہ مہربان ہونے لگے تو آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے. یہ لڑکیوں میں ہو یا لڑکوں میں ہو. اس نے بار بار گھر آنا شروع کیا، دعوتوں پہ ان کو بلانا شروع کیا. پھر اس نے اس لڑکے کو مختلف پروجیکٹس کے لیے کہیں 20 لاکھ دے رہا ہے، کہیں 30 لاکھ دے رہا ہے. اور جیسے جیسے پھر اس نے اس کو نئی گاڑی لے کے دی. اور ابھی حال ہی میں جو فیز 6 میں اس کو ایک بڑا پروجیکٹ دیا جس میں کوئی 60-70 لاکھ روپیہ اس نے نقد کیش دیا کہ تو اس کو کر. اب یہ پیسے ٹوٹل جو انفیکٹ قرض کی شکل میں تھا کوئی 1.5 کروڑ کو کراس کر چکا تھا. تو ایک روز ماں نے پوچھا بیٹا تو اتنے پیسے وہ تمہیں دیے جا رہا ہے تم اتارو گے کیسے؟ تو اس نے کہا کوئی ماں فکر نہیں ہے اتر جائیں گے. تو ایک دم سے اس لڑکے کا جو تھا لیونگ سٹائل لیوش ہو گیا. ظاہر ہے یہ جو کیا کی نئی ہے سپورٹیج وہ اس کے پاس آ گئی. مختلف جو پروجیکٹس تھے وہ دھیرے دھیرے چلنے لگ گئے. پھر اس نے ایک روز اپنی ماں سے تذکرہ کیا کہ میں اگر اس الف بے جیم جو بیوی اس کی ہے اس کو چھوڑ دوں تو یہ سارا قرضہ مجھے معاف ہو سکتا ہے. لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ ڈیورس سے لے کے مجھ سے نکاح تک اس پورے پروسیس کے انچارج تم ہو، اس شرط پہ میں تمہیں سارا لون معاف کروں گا. حضرات والد اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بات بتا رہا تھا اور اس وقت اس کی جو کیفیت تھی اس کے ہاتھ لرز رہے تھے. اس نے کہا سر نہ میرے باپ ایسا کمینہ تھا، نہ میں نے کبھی ایسی کوئی گھٹیا حرکت کی. یعنی میری زندگی میں حرام حلال کی حدیں متعین ہیں. یہ میرے بیٹے کے اندر یہ کمینگی کہاں سے آئی، یہ لالچ کہاں سے آیا، یہ اس نے جو اتنا بڑا ظلم کمایا وہ اپنے رب کو کیسے جواب دے گا. اچھا اس لمحے اس نے he was staring at me تو میں نے اس سے کہا آپ نے اپنی اہلیہ سے نہیں پوچھا کہ یہ سب گیم چل رہی تھی. چونکہ ایک بات میں نے بہت بچپن سے سیکھ لی تھی کہ بیٹا ہو یا بیٹی جب اس کا دل بدلتا ہے، اس کی روح بدلتی ہے، اس کا رستہ بدلتا ہے تو ماں کی پوروں کو پتہ چل جاتا ہے. باپ کو شاید بات پتہ چلتا ہے، ماں چونکہ زیادہ انوالو ہوتی ہے. اس پوری گیم میں ماں بھی اور بہن بھی، چونکہ ظاہر جب کھانا اور دعوتیں اور پیسے اتنے بلک میں گھر آنے لگے جس کے آپ ڈیزرو نہ کرتے ہو، جو آپ کے حق سے زیادہ ہو، اور اس میں دو پہ کوئی اور چیز لگی ہو اور دو پہ لگنے والی کسی اور کی بیٹی ہو، دو پہ لگنے والی 4 معصوم بچوں کی ماں ہو. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی بہو کو اس بات کا علم ہے؟ اس نے کہا فرشتوں جیسی کو کیا پتا. یعنی اس نے تو اس بدبخت کے ساتھ جو وفاداری جیسے نبھانی تھی اس سے زیادہ نبھائی. اس کے بچوں کو جنم دیا، ان کو پالا، ان کو پوسا. اس موقع پہ لوگ نادانی یہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اچھی شکل و صورت کو برا کہنے لگ جاتے ہیں. اچھی شکل ہونا، معصوم صورت ہونا، اچھا وجود ہونا یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ جرم نہیں ہے، یہ آپ نے مانگا نہیں تھا. اب اس بچی کو اللہ نے خوبصورت بنایا تھا، انوسنٹ بنایا تھا. 4 بچوں کے بعد بھی شی واز کمپوزڈ اور اچھی گڈ لکنگ تھی، پر وہ وفا کی دیوی اسی گھر میں تھی. بدنیتی کا جو سانپ یا بدنیتی کا جو اژدہا اس گھر میں گھسا وہ ماں اور بیٹے کے دماغ میں پہلے گھسا، پھر ان کی بہن کے دماغ میں گھسا. اٹ واز اے ٹرائینگل. یعنی یہ ساری چیزیں بے وجہ نہ ہو رہی تھی. یہ ایک جسے ملی بھگت کہتے ہیں یہ وہ والی تھی. اگر باپ اپنی بیوی سے غصے سے نہ پوچھتا، اسے تھوڑا شک پڑا، اس نے کہا کہ اگر تم نے نہ بتایا تو میں تم کو کھڑے پاؤں، جیسے تیرے بیٹے نے اپنی بیوی کو فارغ کیا ہے تو میں کھڑے پاؤں تمہیں فارغ کر دوں گا. کیونکہ یہ جو ظلم ہے، یہ جو ناروا زیادتی ہے، یہ نارمل نہیں ہے، یہ اب نارمل ہے. خاطر حضرات وہ جب میرے پاس تشریف لائے ہم کتنی دیر افسردہ بیٹھے رہے اس بچی کے لیے، اس کے بچوں کے لیے. اور میں تو کسی حد تک یہ سوچتا رہا کہ آنے والے برسوں میں اس بدبخت سے جب یہ نہیں ہو پائے گا، ظاہر یہ لڑکیاں یا بیویاں جب آپ اپنی زندگی سے ان کو نکال دیں تو آپ کی وہ غلام نہیں ہوتی، نہ آپ کے اشاروں پہ چلنے والی ہوتی ہیں.
اور کوئی بکاؤ مال تو ہوتی نہیں ہے کہ آپ کسی سے پیسے لے کے اس کو بیچ دیں. یہ کسی غیر نان مسلم سے کسی کافر سٹیٹ میں کسی ایسی جگہ پہ جہاں دولت خدا ہو, جہاں لالچ اور کمینگی اور میننس آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہو, اور وہاں کوئی ریچولز نہ ہو, کوئی سٹینڈرڈ نہ ہو, کوئی ایتھکس نہ ہو, کوئی ایمان نام کی چیز نہ ہو, وہاں تو یہ ہو سکتا ہے. پر آپ کے ملک میں ایسا ہو, اتنے بڑے شہر میں ایسا ہو, تو بس استغفر اللہ. یہ جہاں سوچنے کا لمحہ ہے وہاں ڈرنے کا لمحہ بھی ہے, وہاں خوف زدہ ہونے کا لمحہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اپنی من پسند دولت مل جائے, اپنی من پسند اور چاہت کی گاڑی مل جائے اور سب مل جائے, تو کیا کسی ایسے بدبخت کے کہنے پہ اب اپنے فلموں میں تو ہم نے دیکھا تھا اپنی بہنوں کو لوگ نکاح کر دیتے ہیں, شادیاں کر دیتے ہیں, لیکن میرے لیے بھی یہ اچنبھے کی بات تھی, انبلیویبل تھا. اگر ایک باپ نہ بتا رہا ہوتا کہ میری بہو کے ساتھ یہ ہوا اور ان کے سگے بیٹے نے کیا. اب باپ اس وقت ذہنی یوں سمجھے ٹراما میں ہے. اس ٹراما کے لیے ہم انشاءاللہ 2 سیشن اور کریں گے, تو ان کو ایک نارمل فیز میں لے کے آئیں گے. لیکن یہ جو ہوا ہے یہ صدمہ تو دیر تک رہے گا. اگر آپ کے دل میں ایمان ہے, اگر آپ رشتوں پہ, پاکیزگی پہ اور اللہ کے دیے رزق پہ ایمان رکھتے ہیں, تو پھر یہ جب آپ کے آس پاس کوئی گھٹیا پن ہونے لگے تو روکتے ہیں ماؤں کو. آپ کو یاد ہے ہمارے بچپن میں ہم نے کہانی سنی تھی, وہ جو چور بیٹا اس نے چوری کی, پھر ڈاکے ڈالنے لگا, ماں کو لالا کے دیتا تھا. جب اسے قتل ہو گیا اور پھانسی کی سزا ہوئی تو اس نے آخری خواہش کی کہ میری ماں کو بلایا جائے. تو ماں گئی, اور ماں کے دل میں تھا کہ یہ جہاں جہاں اس نے پیسے سونا چھپایا ہوا مجھے بتائے گا. تو اس نے کان قریب کرنے کو کہا, ماں نے کیا, تو اس نے کان کو یہاں سے کاٹ لیا لقمہ بھر کے, یعنی توڑ دیا اس کو آلموسٹ. پھر ماں چیخی, اس کو گالیاں دیں, اس کو بددعائیں دی. اس نے کہا تم بددعائیں مجھے دیتی ہو, جب میں نے پہلی چوری کی تمہارے پاس لے کے آیا تم نے نہیں روکا, پھر میں نے پہلا ڈاکہ ڈالا, وہ زیور بھی تمہارے پاس میں نے جمع کرائے, تم نے نہیں روکا. یہ آج میں جس بدترین انجام پہ پہنچ رہا ہوں, رسوائی کے, گناہ کے, اور آگے ساری زندگی مجھے عذاب نظر آ رہا ہے, میں جہنم کی آگ میں جلوں گا, صرف تیرے لالچ کی وجہ سے. رب نے تجھے اس طرح کا نہیں بنایا تھا, تو خود بنی اور تو نے مجھے بھی اس برے انجام سے دوچار کیا. اللہ معاف کرے ایسے کسی بھی سینیریو کا حصہ بنتے ہوئے یا ایون اس کو وٹنس کرتے ہوئے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.